شروع کر دیں گے تیرا کاروبار بھی چل جائے گا، قرضے بھی بحال ہو جائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، تمہاری زمینداری کو لوٹنے والی ہے کانگریس، تمہاری ملت کو برباد کرنے والی ہے بی جے پی، تمہارے خون کو چوسنے والی ہے کانگریس، ماں بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے والی ہے کانگریس۔ 65 سال میں ہمیں لا کر کے شاید کہ اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانوں کو کبھی تاریخ معاف بھی نہیں کرے گی۔ میرے دوستوں، انہوں نے روزی روٹی تو نہیں دی ہے، میری بہن کا سواد ضرور جاننے کا کام کیا ہے، ہمارے ملت کو غربت کے ماحول میں دھکیلنے کا ضرور کام کیا ہے، ہر گھر ہر آنگن کے اندر بدحالی کی لاش ضرور انہوں نے لٹکا دی ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ جب قیامت کی رات آئے، الیکشن سے پہلے والی رات، 4 دسمبر کو ووٹنگ ہے، رات میں ہی آئیں گے، سودا کریں گے۔ دلی کی ایم پی نے کہہ رکھا ہے، اس کمہار کے گاؤں والے جو بدھی جیوی نے نسخہ بتایا تھا، گدھوں کو ہرے چشمہ، ہرے تیر کا ہرا چشمہ پہنانے کا، اسی طریقے سے تم بھی چودھری صاحب ہری ہری دکھا دینا اپنے علاقے کے جوانوں کو، ووٹ لے لینا۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، کبھی صاحب اگر وہ نوٹ دے تو لے لینا، اگر 1000 دے تو کہہ دینا مہنگائی تم لوگوں نے بہت بڑھا دی ہے، لہٰذا 1000 میں تو کام چلنے والا نہیں، چودھری صاحب 5 چاہیے، 5 مانگنا، یہ ہمارا اعلان ہے۔ اور جب نوٹ لے لینا تو کہنا چودھری صاحب یہ تو ہمارا حق ہے جو آپ نے دیا ہے، تم نے کوئی اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی دے دیا، ارے ٹیکس کے نام پہ جو ہم نے پیسہ نکالا تھا، نمک کا پیکٹ خریدا تھا، ماچس خریدا تھا، تلی خریدا تھا، سوئی خریدا تھا، کپڑا خریدا تھا، سبزی خریدا تھا، آٹا خریدا تھا، تیل خریدا تھا، ہر چیز پر ہم نے جو ٹیکس دیا تھا، 5 سال میں وہی تو تم لوٹا رہے ہو، وہ بھی پورا تو دے نہیں رہے ہو، یہ تو ہمارا حق ہے جو تم ہمیں لوٹا رہے ہو۔ لیکن اب سن لو، ووٹ تمہیں ہم نہیں دینے والے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑوں پر اپنی ماں کی عزت تمہارے ہاتھوں میں اب ہم بیچنے والے نہیں ہیں، اب اپنے کسی بہن دامنی کی بیٹی کی عزت تمہارے ہاتھوں پر کانگریس کو ہم بیچیں گے نہیں۔ تم نے اس ملک کی ماں کے منہ میں آگ لگایا ہے، لیکن اب ہم 1 کروڑ 25 ارب عام آدمی کے منہ میں تمہارے ہاتھوں آگ نہیں لگانے دیں گے، نہیں لگانے دیں گے، نہیں لگانے دیں گے، یہ اب ہمارا فیصلہ۔ تو وہ جب آئے تمہارے دروازے پہ پانی پلا دینا، پانی پلا دینا، چونکہ یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے، پرمپرا ہے، دشمن بھی آئے تو پانی پلا، عزت کرو، یہ عام آدمی کا پیغام ہے۔ لیکن اگر وہ ووٹ مانگے تو کہہ دینا میں دیکھو بھائی ترنم سے بہت کم پڑھتا ہوں، چونکہ گلا بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور مسلسل میں سمجھ جائیے 5 مہینے سے کنٹینیو بول رہا ہوں، مذہبی تقریر ادھر، سیاسی تقریر، تو ایک شعر سے ان کو جواب دے دینا۔ آپ کو مبارک ہو راحت زمانے کی، آپ کو مبارک ہو راحت زمانے کی، ہم نے کھائی ہے قسمیں مسعود کو جتانے کی، ہم نے کھائی ہے قسمیں مسعود کو جتانے کی، آپ کو مبارک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک لطیفہ سنا کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مسعود علی خان اروند کیجریوال تھی اور ادھر آپ کا خادم ابوبکر صدیق، رفعت میاں میرے دوست بڑی اچھی نظامت کرتے ہو اور کسی بھی جلسے کی کامیابی کی ضمانت نازل ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ انہیں اور زیادہ ان کے علموں میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے ہم تینوں ایک غریب کے دروازے سے حلقہ سیلم پور کی اسمبلی سے گزر رہے تھے، وہ غریب کا گھر تھا، وہ غریب اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا تو رو رہا تھا۔ مسعود علی خان نے کہا اروند کیجریوال جی سے، اروند جی ذرا دیکھیے غریب کیوں رو رہا ہے۔ اروند جی آئے، اروند جی نے پوچھا، وہ آہا کر رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں۔ اروند کیجریوال نے کہا مولانا ابوبکر صدیق صاحب ذرا اس سے پوچھیے نا کیوں رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھیا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہے مولانا صاحب یہ جو پیڑ آپ
بولتا ہے کہ نیند حرام ہے، سونے نہیں دیتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مسعود میاں نے کہا حضرت کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ اس پیڑ پر الو آ کر بیٹھتا ہے، سر صاحب اتنا بولتا ہے رات بھر کی سونے نہیں دیتا۔ اروند کیجریوال نے کہا مسعود ارے سیلم پور کے لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں، سب کی نیند اس نے حرام کر دی ہے۔ اس کے کہنے قریب سے کہ کلہاڑی اٹھائے اور اس پیڑ کو کاٹ دے، نہ رہے گا پیڑ نہ بیٹھے گا الو۔ اس نے اٹھایا کلہاڑی اور کاٹ دیا پیڑ کو۔ اب ہم لوگ تینوں جو ہے ایک زمانے کے بعد پھر اس غریب کے دروازے سے گزرے تو پہلے سے زیادہ رو رہا تھا اور گلا کر رہا تھا۔ اروند کیجریوال نے کہا مولانا صاحب اب تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ چلو اس کے دروازے سے گزر رہا ہوں تو راحت کی سانس لے رہا ہوگا، سکون کی نیند سو رہا ہوگا، لہٰذا یہ تو پہلے سے زیادہ رو رہا ہے۔ مسعود میاں نے کہا مولانا صاحب میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ گئے پوچھنے، کہے بھیا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا مسعود میاں۔ کہاں گئے اروند کیجریوال جی؟ کہاں گئے مولانا ابوبکر اشرفی صاحب؟ ان کے کہنے سے میں نے یہ پیڑ کاٹا تو ایک ہی الو بیٹھا کرتا تھا جب میں نے کاٹا نہیں تھا، لیکن جس دن سے میں نے کاٹا ہے اور وہ پیڑ فرنیچر میں تبدیل ہو کر دلی کی ودھان سبھا میں پہنچا تو اب تو انیک الو جا کر وہاں بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سوچتا تھا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ پوری دلی کا کیا ہوگا، پورے دیش کا کیا ہوگا، عام آدمی کا کیا ہوگا۔ میرے دوست خدا کے واسطے آپ کسی مقامی باتوں میں نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ اس ملک کی تبدیل کو سنوارنے کا کام کریں گے۔ اروند کیجریوال تو سنہرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا کام کریں گے، اور اپنے بھائی عبدالعزیز مسعود علی خان جو آپ کا سچا چوکیدار، ہر وہ زمینداری سیف رہتی ہے، سرکشت رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے جس زمینداری کا چوکیدار ایماندار ہوا کرتا ہے، اور جس زمینداری کا چوکیدار بھولے سے جنتا بے ایمان کو چن لیتی ہے وہ زمینداری خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ 20 سال سے پڑی ہوئی ہے تمہارے علاقے کی زمینداری خطرے میں۔ میں تو سوچتا تھا سیلم پور بہت ترقی کر گیا ہوگا، سیلم پور کا وکاس ہو گیا ہوگا، انڈسٹریز علاقہ گھوشت ہو گیا ہوگا، لیکن 20 سال میں چودھری کی چوتراہٹ نے اس علاقے کو، سیلم پور کو، جو محنت کشوں کا علاقہ ہے، خون اور پسینہ بہانے والے وفادار ہندوستانیوں کا علاقہ ہے، جو عام آدمی کا علاقہ ہے، آدمی سے بھوکا ننگا پیاسا چھوڑ دیا، اس کی کوئی ترقی نہیں دی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس زمینداری کی اگر حفاظت چاہتے ہو، اس زمینداری کی ترقی چاہتے ہو تو آپ اپنے وفادار ایماندار چوکیدار مسعود علی خان کو چنیے۔ مسعود علی خان ایک وفادار سچا چوکیدار ہے، اور انشاءاللہ جب سچا ایماندار چوکیدار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ کی زمینداری محبت کی، انسانیت کی، کاروبار کی، عزت کی اور راہبروں کی آبروں کی یہ ساری زمینداری سرکشت ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ طوفان نوح آنے سے اے عام فائدہ، 2 اشر ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ مسعود علی خان، اروند کیجریوال زندہ باد، عام آدمی پارٹی۔ دوستو آپ کے بیچ میں مولانا صاحب نے اپنی تقریر رکھی اور آپ کو بتایا۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر دینا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی۔ کل اروند کیجریوال جی کا ہماری ودھان سبھا میں روڈ شو ہے، جو سب لوگ کلیان سنیما پر 1 بجے پہنچے۔ دوستو میں دلی پولیس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خاص کر کے سب انسپکٹر مسٹر نتن اور چودھری عالم صاحب اور ان کے ساتھ میں جتنے کانسٹیبل ہیں۔